نہ میں نے کسی کو مناظرے کا آج تک چیلنج کیا، نہ مجھے آ کے کسی نے مناظرے کی بات کی۔ طارق مسعود صاحب بھی یہاں جو تشریف لائے تھے انہوں نے یہ تو نہیں کہا مناظرہ کرنا ہے، ان کا میں نے ملاقات کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے، کیونکہ وہ جس طریقے سے آئے تھے نا اس پہ ہمیں اعتراض تھا۔ ویسے وہ اگر انہوں نے مجھے ملنا ہوتا، آپ بھی تو آئے نا، ہر اتوار کو یہاں پوری دنیا آ کے ملتی ہے مجھے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ملنے جاؤں اور آپ کے گھر باہر جا کے میں کو نکل باہر میرا مل چاہے افریقہ کے جنگلوں میں کپڑے اتارے بنانا ریپبلک میں مولوی شفٹ ہو جائے، میں تو چاہ رہا ہوں ہمارے ملک سے نکلے، وہیں جائیں، وہاں ہم اس کو کچھ لینا دینا نہیں۔ تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن حسین کا نام لیں گے، اور جنہوں نے یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کا نام لیں، ہم تو ان کے ساتھ۔ بہت زیادہ علم ہو تو وہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے، لوگ شیطان کی مثال دیتے ہیں۔ شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا، وہ تو جاہل تھا۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے۔ اچھا، آپ نے یہ لکھا ہوا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو تو وہ غرور پیدا کرتی ہے۔ میں بہت اچھا اگر بول سکتا ہوں یا بہت اچھا گا سکتا ہوں تو مجھے ایک تکبر آئے گا۔ ایون کہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ علم ہو تو وہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے، لوگ شیطان کی مثال دیتے ہیں۔ شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا، وہ تو جاہل تھا۔ لیکن لوگ بتاتے ہیں علم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ متکبر ہیں، جاہل ہیں۔ علم والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہوں نے فرشتوں کا پیغمبر ہو کر بھی، فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا اللہ کے کہنے پہ۔ علم یہ ہے، علم سے کبھی تکبر نہیں آتا۔ پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک بک لکھی ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس آیت میں لکھا ہے جی ابلیس عالم تھا؟ اچھا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بھی ایک غلط تاثر ہے۔ جی بالکل غلط تاثر ہے۔ بیسیکلی یہ صوفیاء نے چیزیں گھڑی ہیں، کیونکہ صوفیاء کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا علم بس کری ہو یار۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے۔ ٹھیک ہے، قل هل يستوي الذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ قرآن تو پورا کہہ رہا ہے کہ علم والے بندے ہی ٹھیک ہے، اس میں کون سی تکبر والی بات ہے؟ ایک منٹ، تکبر تو تب ہے کہ جب میں کوئی اپنے لیے کوئی بزرگ کلیم کروں، میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں، مسلمان تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے، تو اس میں تو میں کوئی نہیں کہہ رہا میں ہوں امام جو ہے وہ امام المسلمین، حجت الاسلام، میں تو عام مسلم کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کا یعنی کہ ایجوکیشن دینے کا جو طرز ہے وہ کچھ اس میں تکبرانہ نہ، وہ تو مینز بھی چلتی ہیں نہ، اور اگر یہ تمام لوگ غلط ہیں تو ہم اتنے عرصے سے غلط چیزوں پہ کاربند۔ نہیں، کوئی میں نہیں کہہ رہا تمام لوگ غلط ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے غداری کریں گے اور وہ قرآن و سنت جو انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے تو ہم انہیں غلط نہ کہیں۔ مثلا آرمی چیف یہ تقریر کرتا ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں رہیں گے اور آئین کے انڈر لے کے آئیں گے، 4 دن بعد وہ ماشاءاللہ لگا دیتا ہے، تو میں اسے یہ نہ کہوں کہ یار تو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم قومی دھارے میں لیں گے جماعتوں کو، اور جس کاکول اکیڈمی میں تو یہ تقریر کر رہا تھا اس میں کیڈٹ سے 1.5 لائن کا حلف لیا جا رہا تھا اور اس میں یہ الفاظ تھے میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ فورس تو پوری قوم کی ہوتی ہے نا، کسی جماعت کی تو نہیں ہوتی۔ 4 دن بعد تو یہ کام کر رہا ہے تو نے تو آئین توڑا ہے، تو آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، تو آرمی چیف یہ کرے گا کہ تم نے آرمی چیف کی گستاخی کر دی؟ کبھی بھی نہیں وہ کہے گا۔ اور دیکھ لیں آج آرمی نے مان لیا کہ ہمارے جتنے بڑے ڈکٹیٹرشپ کرتے نہیں یہ غلط ہے، چاہے ہمارے کہنے پہ مانا یا خود انہوں نے ذلت کاٹ کے مانا، مان لیا نا، اور کام اے پولیٹیکل ہو گئے۔ تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں، ان کو یہ غدار وطن کہتے، تو اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے اگر غدار دین کہہ رہے ہیں تو میں غدار دین نہیں ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تو تم نے تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور خود تم یہ کام کر رہے ہو، تو غدار تو تم ہو، میں تو تمہاری بتائی ہوئی، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہیں کیا؟ آج میں اگر نماز کا طریقہ اس سے بتاتا ہوں اور میں کہتا ہوں تم نے بچپن سے ہمیں کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، تو امام بخاری امام مسلم نے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے، تو اب میں تیری بات مانوں یا تیری بتائی ہوئی کتاب کی بات؟ تو اب تم خود اپنی کتاب کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اور اوپن نہیں، یہ اوپنلی کوئی نہیں کہہ سکتا میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا، لوگ ان کو ممبروں سے کھینچ لیں گے، تو بخاری مسلم کو مان رہے ہیں، اس کی نہیں مان رہے۔ اچھا علی بھائی، اختتام کی طرف چلتے ہیں، 2 سوال لاسٹ ہیں اور اس کے بعد ایک میں آپ سے نا کچھ لوگوں کے متعلق آپ کی رائے پوچھوں گا۔ ایک یہ بتائیں کہ مناظرہ کیا ہے؟
ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ آئے جہلم، انہوں نے کہا کہ یہ شخص مناظرے سے بھاگ گیا. ایک وہابی عالم ہیں، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مناظرہ ہے کیا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اسلامی اعتبار سے کیا حیثیت ہے مناظرے کی؟ پہلی بات ہے ایک سیکنڈ کویشچن پورا ہو رہا ہے. تھرڈ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت سے ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں، ہم 1400 سال بعد ہمارے تک دین پہنچا کتابوں سے، کیا میرے سے سوال یہ کیا جائے گا؟ یہ تو تینوں الگ سوال ہے نا، اس طرح تو نہیں جواب دیا جاتا میرے بھائی. چلیں آپ مناظرے کا بتا دیں. ایک بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں فجر کی رکعتیں بھی بتا دیں، صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بھی بتا دیں، سجدہ شکر کا طریقہ بتا دیں. ایک سوال تو نہیں ہے نا، ایک بات کریں. جی آپ مناظرے کا بتائیں اور مفتی طارق مسعود کا کیا معاملہ تھا؟ دو الگ ہوگی. پھر پہلی بات پہ مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، ٹھیک ہے. قرآن میں تو مناظرے کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں مجادلہ آیا ہے. اچھا. علمی ڈیبیٹ کرنا، انگلش میں علمی ڈیبیٹ، اس کو کہتے ہیں مناظرہ. اور جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہو نا، اس مجادلے کو مناظرہ کہا جاتا ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فیس ٹو فیس کو عربی میں مناظرہ کہا جاتا ہے. مطلب مناظرہ ہو رہا ہے، مناظرہ ہو رہا ہے علمی طور پہ. اچھا، تو نہ میں نے کسی کو مناظرے کا آج تک چیلنج کیا، نہ مجھے آ کے کسی نے مناظرے کی بات کی. طارق مسعود صاحب بھی یہاں جو تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا مناظرہ کرنا ہے، ان کا میں نے ملاقات کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے. مناظرے کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ملاقات. ہاں نہیں، ملاقات نہیں ہوئی. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہو جائے گی، چونکہ وہ جس طریقے سے آئے تھے نا اس پہ ہمیں اعتراض تھا. ویسے وہ اگر انہوں نے مجھے ملنا ہوتا، آپ بھی تو آئے نا، ہر اتوار کو یہاں پوری دنیا آ کے ملتی ہے مجھے، تو اتوار کو آتے وہ منگل کو آئے تھے، اور ان کا رابطہ مجھ سے پہلے بھی تھا. اگر وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے، ٹائم لے لیتے، اسی دن حمزہ علی باسی اور غامدی صاحب کے داماد حسن الیاس بھائی اسی دن آئے تھے، لیکن انہوں نے 2 ہفتے پہلے سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو ان کو میں ملا تھا. تو اگر وہ ٹائم لے لیتے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ملنے جاؤں اور آپ کے گھر باہر جا کے میں کو نکل باہر میرا مل، اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ تو کسی بھی مہذب دنیا میں اس کو اچھا نہیں سمجھا. اچھا علی بھائی، مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں جو طرز سیاست ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمہوریت ہے، وہ آمریت ہے، وہ کیا ہے؟ آپ تو اپنے اب خود ہی سوال بھول گئے ہیں جو آپ نے پیچھے کیے ہیں، ایک ایک کر کے آگے آئے نا، جو آپ نے ایک سانس میں اتنے سوال پڑھے تھے. مجھے یہ بھی کہی جا رہا ہے کہ جلدی کرنا. اچھا نہیں، کون کہہ رہا ہے جلدی؟ کوئی بھی نہیں یار، بیٹھ جاؤ. کس نے کہا جلدی؟ یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرتا. چلیں دوسرا سوال. بیٹھ جائیں یار، بیٹھ جاؤ تسلی سے، بیٹھو. اچھا ایک منٹ رک جاؤ. آپ کو جن لوگوں سے تکلیف ہو رہی ہے میں ان کو بٹھا تو دوں نا، وہ خام خواہ مصیبت بنے ہوئے آپ کے لیے. نہیں ایسا نہیں، یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ 6 بجے تک کریں، آپ پاس ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا میں آپ سے دوسرا سوال یہ کر رہا تھا کہ اکثر حضرت امیر معاویہ کو لے کے ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دین 1400 سال بعد میرے تک کتابوں سے اور علماء کے ذریعے پہنچا ہے، میرے سے کیا ان معاملات کے متعلق سوال کیے جائیں گے کہ یہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ آپس کا تعلق کیسا تھا، یا ان کا پولیٹیکل ویو کیا تھا، یا میرے سے کیونکہ میرے تک یہ دین 1400 سال بعد پہنچا ہے تو میرے سے میرے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے متعلق سوال ہوں گے؟ جی دونوں ہوں گے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ بچپن سے ہمیں بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلوف کر کے، ایک تیری دشمنی میں. تو جس شخص سے میری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے تو پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے نا. اس وقت حضور کو کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے بن جائیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور مسلم شریف کی حدیث، یہ جو میں نے حدیث بتائی، یہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی کی محبت یہ میرا ایمان ہو گئی. جی آپ تو کہیں گے جی محبت کہاں سے ایمان ہوگی؟ ایمان تو ہو گیا اللہ، رسول، فرشتوں، کتابوں کو ماننے کا نام، یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو اپنے نبی کا. ہاں جی آپ نہیں کر رہے، لیکن وہ مولوی تو کر رہے ہیں نا. ہاں دیکھیں آپ کو تو ڈر آیا، لیکن جن مولویوں کے آپ نے سوال کیا انہیں خوف خدا نہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں تم نے مرنا نہیں ہے، آپ کہاں اٹھے، کاش اتنا ایمان ان کے اندر بھی ہو. اب صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، اگر ان اختلافات میں ہم اپنی ورڈنگ دیں تو ان کو تو چھوڑ دیں. میں تو آج کے مسلمانوں کے اختلافات میں بھی اپنی ذاتی کوئی اس اعتبار سے ورڈنگ دوں تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں ورڈنگ دے جائے تو اللہ کے نبی کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آنے والے لوگ اسے تختہ مشق بنائیں. پھر اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں وہ احادیث موجود ہوں، نبی علیہ السلام پہلے پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوں گے، حضرت علی حق پہ ہوں گے.
تو ہم وہ نبی علیہ السلام کی بات بیان کر رہے ہیں. یقیناً یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پوچھا جائے گا. قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے یہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا. یہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے کہنے پہ بتایا ہے کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان سے اس نے سلوک کرنا، حضرت علی کا ساتھ دینا، حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا، اہل بیت کا دفاع کرنا، قرآن پہ عمل کرنا. یہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی نے مجھے کہی ہیں، اور یہ نبی کو کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو یہ دین ہے. دین صرف نماز روزے کا نام تو نہیں، ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اور آج تک یہ چیزیں کتابوں میں لکھی تھی. مجھ سے پہلے تو امام بخاری امام مسلم سے سوال کریں نا کہ جو چیز قیامت والے دن پوچھی نہیں جانی تھی تسی کیوں لکھا ہے؟ انجینئر چڑھ گئے ساڑھے ہوتے. اچھا اگر یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں. اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ بخاری مسلم کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر بخاری مسلم کو کچھ کہتے ہیں نا تو فارغ. اگر فرض کریں یہ علم میرے تک نہ پہنچتا، وہ فرض کو چھوڑیں. صحابہ کرام کے آپس میں کیا تعلقات؟ پھر میں صرف نماز میرے بھائی فرض آپ اس سے آگے کریں کہ آپ افریقہ کے جنگلوں میں پیدا ہوئے اور ننگے پھرتے تھے آپ، یہ فرض کریں آپ، اور میں وہاں نماز روزہ پڑھ رہا ہوں. نہیں نماز روزہ آپ نے کہاں سے پڑھنا تھا؟ نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہوئی. مجھے کوئی تو دعوت بس ٹھیک ہے تو جائیں افریقہ کے جنگلوں میں کپڑے اتارے، بنانا ریپبلک میں مولوی شفٹ ہو جائے. میں تو چاہ رہا ہوں ہمارے ملک سے نکلے، وہیں جائیں، وہاں ہم اس کو کچھ لینا دینا نہیں. اس دنیا میں جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمے کے نام پہ اس کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا. یہ آج تک انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفات کے 50 سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پہ ذبح کر دیں. آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، امت ٹھنڈی بیٹھی رہے. اور پھر دوسری بات، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امیر معاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں، تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن حسین کا نام لیں گے، اور جنہوں نے یزید اور اس کے باپ کے ساتھ رہنا ہے وہ ان کا نام لیں. ہم تو ان کے ساتھ ہیں. اچھا علی بھائی مجھے بتائیں کہ اسلام میں طرز سیاست کیا ہے؟ جمہوریت یا آمریت؟ نہیں، آمریت تو اسلام میں بالکل کوئی نہیں ہے جی. اچھا ہاں، اسلام میں خلافت ہے، اور خلافت کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے. اچھا ہاں، ڈیموکریسی تو کفر ہے. اسلامک ڈیموکریسی یہ ہے جس نے حضرت علی کی خلافت قائم ہوئی ہے. اسلامک ڈیموکریسی سے حضرت علی کی خلافت سے پہلے جو دور تھے آپ ان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایک طرح سے ڈیوائن تھے نا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ مخصوص ساتھی مقرر کیے، تو نبی کے پاس تو اتھارٹی تھی نا. وہ خلافت تھی ان لوگوں میں سے آپ جی خلافت تھی، کیوں نہیں تھی؟ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک، صحیح اقداروں تک. ہاں جی بالکل. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ڈائریکٹ حضرت علی کی خلافت تھی، اور نہیں، دیکھیں وہ بھی یہ چیز مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا سکسیسر ہونا چاہیے تھا، لیکن صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو چنا اور حضرت علی نے بھی کمپرومائز کر لیا. بالفعل وہ بھی خلیفہ مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک حضرت علی کو بننا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حضرت علی نے انہیں ایکسیپٹ کر دیا تو وہ خلیفہ کے طور پہ تو انہیں مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے خلافت کا انکار کریں. خلافت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی وہ خلیفہ ہیں. پھر ان کے دور خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ایک غیبی مدد فرمائی کہ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو پوری دنیا کے اوپر غلبہ دے دیا. رومنز اور پرشینز کے بارے میں جو پروفیسیز تھی نبی نے اپنی زندگی میں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو غالب کرے گا اور عنقریب رومن اور پرشین امپائر کے خزانے میری امت کے پاس آ جائیں گے. یہ پروفیسیز حضور کی زندگی میں تو پوری نہیں ہوئی ہیں، یہ تو حضرت ابوبکر عمر کی زندگی میں پوری ہوئی ہیں، حضرت عثمان کی زندگی میں. تو نبی علیہ السلام تو ان چیزوں کو اون کیا ہے. میں نے تو شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ سے باقاعدہ مولا علی کا خطبہ پیش کیا ہے. انہوں نے سورہ نور کی آیت کو کہ جو لوگ دین پہ چلنے والے ہیں عنقریب ہم انہیں زمین میں خلافت دیں گے، اس آیت کو انہوں نے حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ اللہ نے انہیں خلیفہ مقرر کیا ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیعت نہیں حضرت علی کی تو حضرت علی نے جو خط لکھا ہے جو شیعہ کی کتاب میں نہج البلاغہ کے اندر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابوبکر عمر اور عثمان کو چنا تھا، اور جن کو وہ لوگ خلیفہ چنے وہ اللہ کا چننا ہے. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. شیعہ آدھی بات کو تو لیتے ہیں کہ جی وہ تو پھکی دے رہے تھے حضرت معاویہ کو کہ اگر تم ان کو مانتے تھے تو مجھے بھی مانو. نہیں، انہوں نے اینڈ پہ کہا جو ان سے مخالفت کرے وہ اللہ کا مخالف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی چنی ہوئی خلافت حضرت علی مانتے تھے ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو.